سامعین محترم، جہاں انتخابات کی تاریخ کے اعلان کے ساتھ سیاسی سرگرمیوں میں تیزی آ گئی ہے، وہیں کچھ لابیاں آئین کے طے شدہ امور کو متنازع بنانے کے لیے سرگرم عمل ہو گئی ہیں۔ 8 دسمبر 2023 کو بین الاقوامی NGO ہیومن رائٹس واچ کی ایسوسی ڈائریکٹر برائے ایشیا پیٹریکیا گوسمین کا بیان جاری ہوا، جو مذکورہ NGO کی ویب سائٹ پر شائع بھی ہوا ہے، جس میں قادیانیوں کے متعلق پاکستان کی پارلیمنٹ کے متفقہ فیصلے اور آئین میں قادیانیوں کی متعینہ حیثیت کو ہدف تنقید بناتے ہوئے ان قوانین کو قادیانیوں کے حوالے سے امتیازی قوانین قرار دیا گیا اور ان کے خاتمے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ نیز بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے انتخابی قوانین نے قادیانیوں کو ان کے عقائد کی بنیاد پر انتخابی عمل سے باہر لا کھڑا کیا ہے، کیونکہ قادیانیوں کو ووٹر کی حیثیت سے رجسٹر کرانے کے لیے اپنے عقائد کو چھوڑنا یا الگ ووٹر لسٹ میں درج اپنی غیر مسلم حیثیت سے متفق ہونا پڑتا ہے۔ حالانکہ مسلمان ہونے کی شناخت ہی قادیانی عقائد کا بنیادی پتھر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں قادیانی، جن کی تعداد 5 لاکھ سے زائد ہے، مقامی، صوبائی اور قومی انتخابات میں ووٹ کے حق سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ پیٹریکیا گوسمین کے اس بیان سے کچھ ہی دن بعد پاکستان میں کچھ حلقے اس بحث کا آغاز کر کے عملاً ہیومن رائٹس واچ کی دی ہوئی لائن پر کام آگے بڑھانے میں مصروف عمل ہو چکے ہیں، جو در حقیقت قادیانیوں اور ان کے بیرونی سرپرستوں کے اپنے اہداف تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ سامعین ذی وقار، تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو مرزا غلام احمد قادیانی کے دوسرے جانشین و فرزند مرزا بشیر الدین محمود نے 1946 میں قادیانیوں کو حکومت برطانیہ سے اقلیت تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا تھا اور اس سے پیشتر اپنے پیروکاروں کو مسلمانوں کے ساتھ تمام معاشرتی تعلقات رکھنے، حتیٰ کہ مسلمانوں کے معصوم بچے کا جنازہ پڑھنے سے بھی منع کر دیا تھا، کیونکہ ان کے نزدیک قادیانیوں کے سوا تمام مسلمان کافر ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں سے علیحدگی کی ابتدا خود قادیانیوں کی طرف سے ہوئی ہے۔ اب یہ کہنا کہ مسلمانوں نے قادیانیوں سے قطع تعلقی اختیار کی درست نہیں ہے۔ جب قادیانیوں نے امت مسلمہ کے اجماعی عقیدہ ختم نبوت کا انکار کیا، تمام مسلمانوں کو غیر مسلم کہا اور اسلام کے مقابلہ میں ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈالی، تو مسلمان رہنماؤں نے قادیانیوں کے اس طرز عمل پر دیگر ذرائع کے ساتھ آئینی راستہ اختیار کیا۔ مسلمان رہنماؤں کی جدوجہد کے ساتھ ساتھ مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال نے 1935 میں حکومت برطانیہ سے مطالبہ کیا تھا کہ قادیانیوں کو ایک غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ سامعین محترم، 1952 میں مرکزی دستور ساز اسمبلی میں مسلم لیگ کے رہنما الحاج محمد ہاشم گزدر مرحوم نے اقلیتی قرارداد پیش کرنے کا اعزاز حاصل کیا، مگر اس وقت کی مسلم لیگی حکومت نے اس قرارداد پر بحث کرنے کی اجازت نہ دی۔ 1953 کی تحریک مقدس تحفظ ختم نبوت کے خونچکا مراحل سے ہوتے ہوئے بالآخر وہ دن آ گیا جب ستمبر 1974 میں پاکستان کی پارلیمنٹ نے قانون پاس کیا اور قرآن و حدیث کے فیصلے کی توثیق کر دی اور قادیانی آئینی طور پر غیر مسلم قرار پائے۔ یہ پاکستان کی پارلیمنٹ کا وہ تاریخی فیصلہ تھا کہ جس سے کسی بھی رکن اسمبلی نے اختلاف نہ کیا۔ سامعین محترم، اس فیصلے کی روح سے سرکاری دستاویزات میں ختم نبوت کا حلف نامہ لازمی قرار پایا تاکہ اقلیت اکثریت کے حقوق پر شب خون نہ مار سکے۔ دوسری طرف قادیانیوں نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کیا اور وہ اب تک اپنی متعینہ آئینی حیثیت کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں۔ اگر وہ خود کو پارلیمنٹ کے فیصلے اور دستور کی روشنی میں غیر مسلم تسلیم کر لیں تو ان کے تمام اقلیتی حقوق انہیں مل جائیں گے، جن سے محرومی کا پراپیگنڈا کر کے وہ دنیا بھر میں پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ سامعین محترم، انسانی حقوق کے تحفظ کے ادارے اور اب ہمارے مختلف حلقے
قادیانیوں کے ووٹ ڈالنے کے حق کا جھنڈا بلند کر کے ایک طے شدہ آئینی مسئلے کو نئے سرے سے اٹھا کر انتشار و افتراق کی بنیاد رکھنے کے درپے ہیں۔ وہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی انوکھی اور نت نئی پھلجھڑیاں چھوڑ رہے ہیں۔ حالانکہ قادیانی اگر آئینی فیصلے کو تسلیم کر لیں تو تمام جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سب نزاع و فساد خود انہی کا اپنا پیدا کیا ہوا ہے۔ اپنی متعینہ حیثیت مان لینے پر کون ہے جو قادیانیوں کو ان کے حقوق اور اقلیتی حقوق لینے سے روک سکے؟ اور دیگر اقلیتوں سے الگ قادیانی ووٹروں کا الگ لسٹوں میں ہونا، یہ معاملہ بھی صرف اسی لیے ہے کہ قادیانی اپنے کفریہ عقائد پر قائم رہتے ہوئے بدستور اپنے آپ کو مسلمان کہلانے پر مصر ہیں اور مسلسل انتخابی عمل کا بائیکاٹ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سامعین محترم، قادیانی خود ہی ووٹ کا اندراج نہیں کراتے اور انتخابات میں حصہ نہیں لیتے۔ اس صورت میں مسلمانوں کو ختم نبوت کے اقرار کا حلف اٹھانا پڑتا ہے اور قادیانیوں کو اپنے قادیانی ہونے کا اقرار کرنا پڑتا ہے۔ ایک جانب قادیانی خود پاکستان کے دستوری فیصلے کو تسلیم نہ کرنے کی روش اپنائے ہوئے ہیں تو دوسری طرف بین الاقوامی فورموں پر اپنے حقوق کی تلفی کا شرع انگیز راگ الاپ رہے ہیں، جس کے لیے انہیں بیرون ملک کے ساتھ ساتھ اندرون ملک بھی ایسے کئی ہمدردوں کے دست و بازو میسر آ گئے ہیں جنہیں اللہ کے فضل و کرم سے عوام و خاص میں ابھی تک رتی بھر پذیرائی بھی نہیں مل سکی، جس کا اندازہ انہیں خود بھی ہے۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ جب 2017 میں الیکشن ایکٹ میں ترامیم کے ساتھ ختم نبوت کے حلف نامے میں تبدیلی کی گئی تھی تو پھر سیاسی تخریب کاروں اور ان کے سہولت پسندوں کو دینی حلقوں کی شدید مزاحمت کے بعد حلف نامہ کو اصلی شکل میں بحال کرتے ہی بنی تھی۔ اگر حالات ماضی کی اسی روش پر پلٹائے گئے تو یہی دینی مزاحمت پھر سے دہرانے میں دیر نہیں لگے گی۔ سامعین محترم، تحفظ ختم نبوت کے محاذ پر متحرک تمام جماعتیں قادیانیوں کے اقلیتی، مذہبی، سیاسی اور شہری حقوق کی ہرگز مخالف نہیں ہیں۔ مان لیا کہ وہ حقوق اس ضابطے سے مشروط ہیں کہ وہ اپنے درمیان اور مسلمانوں کے مابین ظاہری امتیازی علامات قائم رکھیں گے، لیکن جناب والا، کیا وہ قادیانیت اور اسلام کے مابین ظاہری امتیازات و علامات قائم رکھنے پر 1% بھی عمل کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں۔ جب وہ ہر بات میں اسلام اور آئین کے مد مقابل کھڑے ہیں تو وہ ان آئینی حقوق کے حقدار اور اہل کیسے ہو سکتے ہیں؟ قادیانیوں کے حقوق کے لیے چھیڑی گئی یہ بے وقت کی راگنی اور لایعنی بحث کا آغاز دراصل وہ ٹاسک ہے جس کی تکمیل کے لیے یہ ایشو شروع کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد بالترتیب ناموس رسالت اور ختم نبوت کے قوانین کو ختم کرانا ہے اور حالیہ حالات کے تناظر میں مستقبل قریب میں انتخابات کی بساط لپیٹنے کے لیے انتخابی نتائج کو مشکوک بنانا نظر آتا ہے۔ سامعین محترم، یہی وہ ٹاسک ہے جو ہیومن رائٹس واچ کی ایسوسیٹ ڈائریکٹر برائے ایشیا پیٹریکیا گوسمین نے اپنے بیان کے آخری لائنوں میں دیا ہے کہ اگر قادیانی کمیونٹی کو انتخابی عمل سے باہر رکھا گیا تو پاکستان کے آنے والے انتخابات آزادانہ اور منصفانہ نہیں سمجھے جا سکتے۔ سامعین محترم، اس بیان میں کوئی بھی چیز خفیہ نہیں ہے، بلکہ در حقیقت یہ ایک کھلم کھلا چیلنج ہے جو سیاسی رہنماؤں اور دینی قوتوں کے لیے غور و تدبیر کرنے اور راہ عمل اختیار کرنے کا متقاضی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔